السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، صفحہ نمبر 46 پہ اپنی درسی کتاب میں سبق نمبر 7 دیواریں چین کے سائے میں، مصنف کا نام ہے محمد تقی عثمانی۔ یہ سفر نامہ ہے۔ مصنف جب ملک چین گئے تھے تو وہاں کا انہوں نے سفر نامہ لکھا ہے۔ صفحہ نمبر 46 درسی کتاب اپنے سامنے رکھیے۔ ادب میں سفر نامہ ایسا بیان ہے جس کے مطالعے سے ذہن کے دریچے کھلتے ہیں، یعنی سفر نامے کے مطالعے سے دنیا کے تاریخی، تہذیبی، جغرافیائی وغیرہ حالات سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی سفر نامے جو لکھے گئے ہیں ان سفر ناموں کی وجہ سے ہمیں اس علاقے کے حالات، چاہے وہ جغرافیائی حالات ہو، سماجی ہو، سیاسی ہو یا مذہبی ہو، حالات کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ مصنف جس جگہ کا مسافر ہے وہاں کے عام اور خاص لوگوں کی زندگی کے بارے میں معلومات ملتی ہے، جو طالب علم یا پڑھنے والے کے شعور و بصیرت میں وسعت اور گہرائی پیدا کرتی ہے۔ اگر کسی کو کسی علاقے کے بارے میں مختصر معلومات ہو، لیکن جب وہاں گئے ہوئے آدمی یا مصنف نے جب اس علاقے کی اور مزید معلومات دی ہو تو پڑھنے والے کو اس کو بہت نفع ہوتا ہے۔ سفر نامہ ادب کی ایک مقبول صنف ہے۔ اس میں مصنف اپنے سفر کے احوال اور تجربات تحقیقی انداز میں بیان کرتا ہے۔ اگلے وقتوں میں سفروں سے لوٹنے کے بعد مسافر اپنے مشاہدات اور تجربات لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ اب سفر نامے نے ادب میں ایک باضابطہ صنف کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ اب اردو ادب میں سفر نامے ابتدائی دور میں نہیں تھے، لیکن اب یہ سفر نامے بھی کیا ہو گئے، ادب کا ایک حصہ بن چکے ہیں، جو معلوماتی بھی ہوتے ہیں، تحقیقی بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اہمیت کے حامل بھی ہوتے ہیں۔ سفر نئے ملکوں اور شہروں کی تہذیب و تمدن اور جغرافیائی حالات سے واقفیت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ سفر کے ذریعے مسافر مختلف لوگوں، علاقوں اور تہذیبوں سے واقف ہوتے ہیں۔ معاشرت کا فرق مسافر کو جہاں تقابل اور تجزیے پر آمادہ کرتا ہے، وہی اس کی فکر کے نتائج نئے خیالات کو جنم دیتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں سفر کی آسانی اور ادب میں اظہار کی سہولتوں سے اس صنف کو مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ اب جو ابھی سفر نامے کیے جا رہے ہیں یہ جدید دور میں کیے جا رہے ہیں۔ اب جدید دور میں جب کیے جا رہے ہیں تو جدید دور میں سفر کرنے کے جو آلات ہیں یا ذرائع ہے وہ بھی جدید ہے، اور پرانے زمانے کے قدیم زمانے میں جو سفر ہوتے تھے، اسفار ہوتے تھے، ان سفر میں جو ذرائع تھے وہ بھی کیسے تھے، قدیم تھے، رفتار بھی کم تھی اور بہت زیادہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ لیکن آج حالات ایسے نہیں ہے، لیکن معلوماتی ہوتے ہیں۔ لفظ دیوار ہمارے ادب میں رکاوٹ، پوشیدگی، اسرار وغیرہ کی حالات کا کام کرتا ہے۔ اب یہاں دیکھو کیا بات بتائے گی، لفظ دیوار ہمارے ادب میں رکاوٹ۔ جب بھی کوئی لفظ دیوار آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کام میں کوئی رکاوٹ پیش آئی ہو۔ پوشیدگی یعنی کوئی چھپی ہوئی بات ہو، اور اسرار وغیرہ کی علامت کا کام کرتا ہے۔ اب اسرار جمع ہے سر کی، اب سر کہتے ہیں راز کو، تو اسرار وغیرہ کی یا رازوں کی کیا ہوتی ہے، علامت ہوا کرتی ہے۔ دنیا کے بہت سے مقامات پر ایسی دیواریں موجود ہیں جن کا قصے، کہانی، سفر نامے، رپورٹاج وغیرہ میں کئی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے دیوار آہن یعنی لوہے کی دیوار، آہنی پردہ۔ کمیونسٹ روس کے زمانے میں اس ملک کے متعلق کسی بھی علم و آگاہی کو چھپائے رکھنے کی علامت سمجھا جاتا رہا۔ دیوار چین دراصل چین کے بادشاہوں نے اپنے ملک کو دشمنوں سے بچانے کے لیے تعمیر کی تھی، مگر آگے چل کر یہ دیوار بھی دنیا کے اور لوگوں کے لیے ایک پراسرار دیوار بن گئی۔ محمد تقی عثمانی کا دیوار چین کے سائے میں سفر کرنا چین کے حالات، مقامات، عوام و خاص اور ان کے افکار کی تصویریں سامنے لاتا ہے۔ اب لفظ آیا افکار۔ افکار جمع ہے فکر کی۔ جب بھی کوئی لفظ آ جائے تو اس کی جمع یا متضاد ہم آگے پڑھتے چلے جائیں گے تاکہ کوئی بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے امتحان نقطہ نظر سے۔ تو افکار جمع ہے فکر کی۔
اب یہاں جو حالات ہے، جو واقعات ہے، یہ مصنف ہیں مولانا محمد تقی عثمانی نے، جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی نے یہ حالات بیان کیے ہیں۔ اب دیکھو کہ مولانا محمد تقی عثمانی کی پیدائش 27 اکتوبر 1943 عیسوی کو اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے مشہور قصبے دیوبند میں ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مرکزی جامع مسجد کے مدرسے اشرفیہ سے حاصل کی اور اپنے والد کی نگرانی میں درس نظامی کی تعلیم مکمل کی۔ 1961 عیسوی میں اسی ادارے سے تخصص کیا۔ بعد ازاں عربی میں ایم اے اور وکالت کا امتحان نمایاں نمبروں سے پاس کیا۔ یعنی ابتدائی زمانے سے، ابتدائی دور سے، یعنی بچپن سے ہی مصنف مولانا محمد تقی عثمانی کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ذہانت سے نوازا تھا اور بہت زیادہ وہ ذہین تھے۔ مولانا تقی عثمانی کو شیخ الاسلام کا خطاب دیا گیا، شیخ الاسلام کا انہیں خطاب دیا گیا ہے۔ انہوں نے 2 درجن سے زائد کتابیں لکھی۔ رسائل البلاغ جو اردو، عربی اور انگریزی میں شائع ہوتا ہے، اس میں انہوں نے علمی مضامین لکھے۔ ان کے اداریوں کے کئی مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ مولانا شاعری کا بھی ذوق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کا مرثیہ لکھا جو بہت مشہور ہوا، یعنی والد کے انتقال کے بعد انہوں نے والد پر مرثیہ لکھا جو بہت زیادہ اردو ادب میں مشہور ہوا۔ آسان ترجمہ قرآن، اندلس میں چند روز، دنیا میرے آگے اور ہمارا معاشی نظام ان کی اہم تصانیف ہے۔ اسلامی معاشرت پر ان کی گہری نظر ہے۔ اپریل 2019 عیسوی میں روس نے انہیں ایک اعلیٰ علمی اعزاز سے نوازا۔ محمد تقی عثمانی کو ان کی علمی خدمات کے لیے دنیا کے مختلف اعزازات اور انعامات سے نوازا گیا ہے۔ اب ہم نے یہاں دیکھے کہ مولانا تقی عثمانی صاحب، جسٹس مولانا تقی عثمانی صاحب نے علمی میدان میں بہت زیادہ، تحقیقی میدان میں بہت آگے، مذہبی میدان میں بہت زیادہ آگے ہے اور ان کی کئی خدمات ہیں۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی۔ اب یہاں جو ہمارے سامنے کتاب ہے اس کا نام ہے اسلام اور ہماری زندگی۔ اب یہ اس کا اول حصہ ہے، حصہ اول ہے۔ ایسے تقریباً اس کی یہ اول جلد ہے، یہ تقریباً ایسے 10 جلدیں ہیں صرف ایک ہی عنوان پر، اسلام اور ہماری زندگی۔ ایسی کئی کتابیں لکھی ہے انہوں نے جو تحقیقی ہے، سفر ناموں کے اعتبار سے بھی ہے اور بہت زیادہ معلوماتی بھی ہے، مذہبی ہے۔ ایسی بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی، کئی مضامین انہوں نے لکھے۔ اکثر ان کے مضامین انقلاب اور دیگر اخبارات میں بھی مضامین ان کے چھپتے ہیں، رسالوں میں بھی چھپتے ہیں۔ آئیے دیکھتے صفحہ نمبر 47 پہ شروع کرتے۔ جب وہ ملک چین چلے گئے تھے تو وہاں انہوں نے کیا کیا دیکھا، کن چیزوں کو دیکھا اور کس طرح سے ان کے جذبات و احساسات تھے۔ چین رقبے کے لحاظ سے سوویت یونین اور کینیڈا کے بعد دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے، جس کا مجموعی رقبہ 96 لاکھ مربع کلومیٹر ہے اور آبادی کے لحاظ سے تو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اور آج بھی عام معلومات کا جب سوال پوچھا جاتا ہے اور سوال اکثر یہی پوچھا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے کون سا ہے، تو جواب ہمیشہ چین ہی آتا ہے، کیونکہ آبادی کے اعتبار سے بڑا ملک چین ہی ہے۔ اس کی آبادی 1 ارب سے زائد ہے۔ یہ پورا علاقہ بڑی متنوع اور رنگا رنگ جغرافیائی خصوصیات کا حامل ہے، یعنی الگ تہذیب و تمدن کے لوگ یہاں آپ کو ملیں گے، لیکن ایک ساتھ مل جل کر رہنے والے، تمدن کے ساتھ رہنے والے، تہذیب و تمدن کے حامل ملیں گے۔ اس میں سرب فلک پہاڑوں کے طویل سلسلے بھی ہے۔ سرب فلک یعنی اتنے اونچے اونچے پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے جو پہاڑ آسمانوں کو چھوتے ہوئے نظر آئیں گے، بہت زیادہ بلند پہاڑوں کے طویل سلسلے بھی ہے۔ لق و دق صحرا بھی ہے۔ لق و دق صحرا جس کو اردو میں ویران کہا جاتا ہے، ایسے صحرا جو بہت زیادہ ویران یا بہت زیادہ برباد یا بہت زیادہ غیر آباد، برباد تو نہیں کہہ سکتے، غیر آباد، ویران کو کیا کہیں گے، غیر آباد۔ لق و دق کیا ہے بولو، صحرا ہے، وہاں موجود ہے۔ اور نظر افروز سبزہ زار بھی، یعنی کہیں کہیں تو ایسا بھی ہے کہ کہیں ویران علاقہ ہے تو کہیں سبزہ بھی ہے۔ چنانچہ بیجنگ تک سفر میں تھوڑے تھوڑے وقفوں سے یہ علاقے نظر آتے رہے، یعنی سفر کے دوران کچھ علاقے ویران نظر آئے، کچھ علاقے سرسبز و شاداب بھی نظر آئے۔ قراقرم کا سلسلہ کو ختم ہوتے ہی ایسا بے آب و گیا ریگستان شروع ہو گیا جس میں حد نظر تک زندگی کے آثار دکھائی نہیں دیتے تھے۔ یہ کچھ علاقہ چھوڑنے کے بعد جب سفر شروع ہوا تو سفر کے درمیان ایسا بھی علاقہ نظر آیا جہاں ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں، یعنی بہت زیادہ ویران علاقہ تھا۔
पथरीला इलाका था जहाँ इंसानों का रहना आसान नहीं था। इंसान का जिंदा रहना तो आसान था, लेकिन ऐसा जिंदगी गुजारना आसान नहीं था, कई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था। तो ऐसे इलाके से गुजरते हुए आगे बढ़ना शुरू हो गए। उसके बाद फिर बर्फपोश पहाड़ों का एक तवील सिलसिला आ गया और नशेब व फराज का एक सिलसिला बीजिंग पहुंचने तक जारी रहा। बहुत अच्छा लफ्ज है नशेब व फराज, लफ्ज है नशेब व फराज। नशेब व फराज है ना, जो जमीन ऊपर नीचे होती है, अप एंड डाउन होती है, तो ऐसे इलाके को नशेब व फराज वाला इलाका कहते हैं। कहीं जमीन ऊपर होती है, कहीं जमीन नीचे, जिसको अंग्रेजी में अप एंड डाउन कहा जाता है। ऐसा इलाका ये रास्ते में उनको मिला। उसके बाद फिर वो कई घंटों के बाद जहां उनको पहुंचना था बीजिंग, वहां पहुंचे। गालिबन इसी वजह से कहा जाता है कि चीन को अगर मगरिब से इस तरह देखा जा सके कि मशरिक के साहिली इलाकों तक पूरा खित्ता सामने हो, तो एक जीना सा उतरता नजर आता है। यानी कि अलग एंगल से देखा जाए, एक जाविये से देखा जाए, तो ऐसा लगता है कि सीढ़ियां ही नजर आती। कुछ इलाके आपने देखे होंगे जो बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाके होते हैं, तो सबसे ज्यादा पहाड़ की बुलंदी पर जाने के जब नजर नीचे जाती है तो रास्ता ऐसा नजर आता है जैसे सीढ़ी हो, तो उसी तरह ये इलाका नजर आता है। तकरीबन 6 घंटे की परवाज के बाद जहाज बीजिंग के हवाई अड्डे पर उतरा, तो यहाँ शाम के 4 बजे थे। यानी इनका जो सफर था वो तकरीबन 6 घंटों का सफर था, तब जाकर वो हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं। लॉन्च अबूर करने के बाद चाइना इस्लामिक एसोसिएशन के ओहदेदारान और चीन के महकमे मज़ाहिब के नायब सदर इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। और ये जाहिरी बात है, मेहमान बनकर गए थे, उनको बुलाया गया था उनके मुल्क से, और मुल्क चीन में बुलाया गया था। तो जिन लोगों ने उनको बुलाया था वो तमाम हजरात उस इलाके के ओहदेदारान और बड़े ओहदेदार भी लोग थे, और दिगर लोग जिन्होंने उन्हें बुलाया था। तो जो मेजबान थे वो मेजबान उनके इस्तकबाल के वहां मौजूद थे। चीन में हमारी मेजबानी चूंकि चाइना इस्लामिक एसोसिएशन कर रही थी, इसलिए वीआईपी लॉन्च में उन हजरात के साथ कुछ देर रस्मी गुफ्तगू रही और नमाज असर वही अदा करने के बाद हम हवाई अड्डे से रवाना हुए। जिस इलाके में उनको उतारा गया था, उस इलाके में उतरने के बाद उन्होंने उस इलाके में असर की नमाज अदा की। और ये बहुत जरूरी है कि हम कहीं भी रहे, सफर में रहे या कहीं भी रहे, तो हमको नमाज पढ़ना क्या बोलो, कंपलसरी है। नमाज पढ़ना क्या बोलो, लाजिम है, जरूरी है। तो हम सफर में रहे, हजर में रहे, घर में रहे, कहीं भी रहे, ये ख्याल रहे कि नमाज पढ़ना है। जो भी वक्त हो, जिस वक्त नमाज का वक्त हो, हमको नमाज पढ़ना। ये हवाई अड्डे को उतरते उन्होंने कौन सी नमाज अदा की, असर की नमाज का वक्त था, असर की नमाज उन्होंने अदा की। फिर हवाई अड्डे से रवाना हुए। हमारे कयाम का इंतजाम एक होटल में किया गया था, जो यहाँ अकलियती कौमियतों के महल के नाम से मशहूर है। अकलियती, जिसको माइनॉरिटी कहा जाता है, अकलियत यानी क्या, माइनॉरिटी, किल्लत से बना है अकलियत। जहाँ ईमान वाले रहते हैं अपने मुल्कों में भी, जो ईमान वाले हैं उनको अकलियत कहा जाता है, माइनॉरिटी कहा जाता है। तो ईमान वालों के लिए अलग से मकाम बनाया गया था के नाम से मशहूर है। और इसकी 10 मंजिला शानदार इमारत बीजिंग के मेन रोड चांग एन स्ट्रीट पर वाक़ है। बहुत बड़ी 10 मंजिला इमारत है, ईमान वालों के लिए बनाई गई है, अक़लियतों के लिए बनाई गई है, ईमान वालों के लिए खास बने। अब ये मुल्क चीन है, इसके यहाँ जो इलाकों के नाम आएंगे वो अपने मुल्क से या दिगर मुल्कों के इलाकों के नाम से बहुत मुख्तलिफ रहेंगे। ऐसा लगेगा कि हम पहली मर्तबा सुन रहे हैं। यहाँ हर तरफ ऊंची ऊंची इमारतें नजर आती थी, लेकिन इन पर रोशनियों की वो चमक दमक जिससे आजकल हर तरक्की याफ्ता मुल्क, हर तरफ तरक्की याफ्ता बल्कि तरक्की पजीर शहर भी जगमगाता नजर आता है। यहाँ इसका दूर दूर तक पता न था। अब यहाँ जो बात बताने की कोशिश की गई है कि हर जगह, आजकल के दौर में हर जगह सबसे ज्यादा जिसका इस्तेमाल होता है वो रोशनी होती है, जिनको हम बल्ब कहते हैं, ट्यूब कहते हैं, या दिगर जो भी हैलोजन वगैरह है, जो भी रोशनी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वो चीजें होती है, वो रोशनियां होती है। जहाँ एक की जरूरत हो, अपने इलाकों में तो 2-2, 3-3, 4-4 भी लगाई जाती है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है ये रोशनियों का कम इस्तेमाल करते थे, बचत करते थे, उसको बचाने की फिक्र करते थे। सारे शहर में कहीं एक नियॉन साइन बोर्ड भी मौजूद नहीं था। अपने यहाँ डिजिटल साइन बोर्ड लगाए जाते हैं और रात में उसकी एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर उसके अंदर लाइटिंग होती है,
اور اتنا روشنی کا استعمال کیا جاتا ہے کہ دور سے ہی نظر آتا ہے کہ شاید آگے ہوٹل ہے، شاید کوئی عمارت ہے، لیکن وہاں ایسا کوئی لائٹ کا بجلی کا مخصوص انتظام نہیں تھا، یعنی بے جا فضول خرچی، اپنی زبان میں فضول خرچی نہیں تھی۔ سارے شہر میں کہیں ایک نیون سائن بورڈ بھی موجود نہیں تھا، آرائشی روشنیاں ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آئی، یعنی جو لگزریس روشنیاں رہتی ہے، جو شو کے لیے لگائی جاتی ہے، اپنے علاقے تو عام بات ہے، جہاں بھی دیکھو تو شو کے طور پر اور کیا اس کو کہیں گے فیشن کے طور پر الگ الگ بلب لگائے جاتے ہیں، اور اس کی روشنیاں یعنی 2 کی ضرورت ہے تو 4 لگائے جاتے ہیں، فضول خرچی ہوتی ہے۔ وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ سڑکوں اور عمارتوں پر صرف بقدر ضرورت بلب روشن تھے، یہاں جتنی ضرورت ہے اتنے ہی وہاں کیا تھے، بلب تھے، زیادہ بلب نہیں لگائے جاتے، جو اپنے ملک کی جگمگ کرتی ہوئی روشنیوں کے مقابلے میں کالعدم سے محسوس ہوئے اور اس چکا چوند کی عادی نگاہوں کو بڑے اجنبی نظر آئے۔ اب کالعدم لفظ آیا، کالعدم کے معنی ہوتے ہیں نہ ہونا، یعنی کسی چیز کا ہونا یا نہ ہونا، تو کالعدم کے معنی ہوتے ہیں نہ ہونا، کسی چیز کا نہ ہونا، یعنی وہاں روشنائی کے لیے جو بلب استعمال کیا تھے بہت ہی کم تھے، جتنے اپنے ملکوں میں استعمال کیا تھے اس سے بھی کئی فیصد کم۔ لیکن عقل کا فیصلہ یہی تھا کہ جو ملک برقی طاقت کی کمی کا شکار ہو، اسے اپنی تھوڑی بہت بھی برقی طاقت کو نمائش و آرائش میں صرف کرنے کا کوئی حق نہیں، یعنی اس ملک میں برق کی یعنی بجلی کی قلت ہے، برق لفظ آتا ہے، برق کی معنی بجلی، تو بجلی کی کیا یہاں قلت ہے، تو قلت ہونے کے سبب وہ اپنی روشنی کو بچاتے تھے، بجلی کو بچاتے تھے، اپنے یہاں لوڈ شیڈنگ کہتے تو بجلی کو بچانے کی فکر میں رہتے تھے۔ چین نے اگر عقل کے اس فیصلے کو جذبات پر مقدم رکھا ہے تو یہ بات قابل ستائش ہے اور نظر ثانی کا محتاج ہے، تو ہمارا طرز عمل ہے، یہ ہمارا طرز عمل کہ ہم سال بھر لوڈ شیڈنگ اور وقتاً فوقتاً بجلی کی خرابی کو گوارا کر لیتے ہیں، لیکن نمائشی و آرائشی روشنیوں میں روزانہ اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مصنف نے یہاں بہت اہم بات کہہ دی ہے کہ اپنے علاقے میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، بجلی کی قلت ہوتی ہے، بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر بھی جہاں بھی بجلی کی ضرورت ہو یا جہاں بھی بجلی کا استعمال کیا جاتا ہے وہ بے جا کیا جاتا ہے، فضول کیا جاتا ہے، ضرورت سے زائد کیا جاتا ہے۔ تو مصنف کا کہنا یہ ہے، مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کا، کہ ہم بجلی کا استعمال جیسے وہ لوگ کر رہے ہیں کہ کم سے کم بجلی کا استعمال کرتے، جہاں ایک بلب کی ضرورت ہے وہاں ایک ہی بلب لگاتے ہیں۔ صبح ناشتے کے بعد ہمارے دورے کا آغاز ہماری میزبان تنظیم کے مرکزی دفتر کے معائنے سے ہوا۔ سب سے پہلے ہمارا ناشتہ ہوا صبح میں، اور ناشتے کے بعد جس منزل پر رکے تھے اسی منزل کا معائنہ ہوا، پھر وہاں سے سفر شروع ہوا۔ یہ تنظیم ملک گیر سطح پر چینی ایمان والوں یعنی مسلمانوں کی ایک کثیر المقاصد تنظیم ہے جو سرکاری سرپرستی میں کام کرتی ہے۔ یہاں تو کتنی اچھی بات بتائی گئی کہ یہ ایمان والوں کی ایک تنظیم ہے، اور اس ایمان والوں کی تنظیم کی سرپرستی وہاں کی حکومت کر رہی ہے، اور مقاصد کیا ہے؟ ایمان والوں کے ایمان کو بچانے اور دیگر ایمان والوں کے جو مقاصد ہے ایمانی اعتبار سے اس میں کام کرتی ہے۔ یہ 1953 عیسوی میں قائم کی گئی تھی، یعنی 1953 آج سے کئی سال پہلے، اور اس کے اخراجات چینی حکومت کی مالی امداد کے علاوہ مسلمانوں کے باہمی چندے اور دنیا اسلام کے مختلف اداروں کے عطیات سے پورے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور اچھی بتائی گئی کہ یہاں جو اس کے اخراجات ہوتے ہیں وہ تو وہاں کی حکومت بھی کرتی ہے، وہاں کے ایمان والے بھی کرتے ہیں، اور دیگر ملکوں کے ایمان والے بھی اس میں اپنے عطیات روانہ کرتے ہیں۔ اجتماعی سطح پر چینی مسلمانوں کی واحد ملک گیر تنظیم ہے جو مسلمانوں کی دینی رہنمائی کرتی ہے۔ چین میں مسلمانوں کی بڑی تعداد آباد ہے۔ یہاں دیکھیں اچھی بات بتائی کہ یہ پورے اخراج ہے، تمام جو چیزیں ہیں، رہنمائی کرنا، صحیح راستہ بتانا، صراط مستقیم پہ چلنے کی ہدایت کرنا، وقتاً فوقتاً ان کو ایمان کی کیا دینا، ایمان والوں کو اسلام کی ترغیب دینا، اللہ کے احکامات پر چلانے کی فکر کرنا۔ 1942 عیسوی میں چیانگ کائی شیک کے زمانے میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس کی روح سے یہاں کے مسلمانوں کی تعداد 5 کروڑ بتائی جاتی ہے۔ کب کا ہے؟ 1942 عیسوی میں کتنے کروڑ؟ مسلمانوں کی تعداد 5 کروڑ بتائی جاتی ہے۔ 1942 میں چیانگ کائی شیک وہاں کا جو حکمراں تھا اس نے کیا کہہ رہے تھے؟ مردم شماری کی تھی۔ مردم شماری یعنی لوگوں کی جو گنتی ہوتی ہے، جو گنا جاتا ہے پورے ملک کی آبادی کو، اس کو مردم شماری کہتے ہیں۔ لیکن اشتراکی انقلاب کے بعد کی مردم شماریوں میں
چونکہ مذہب کا کوئی الگ خانہ نہیں تھا، اس لیے مسلمانوں کی تعداد الگ شمار کرنے کا کوئی قابل اعتماد راستہ نہیں ہے۔ لہذا اشتراکی انقلاب کے بعد مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ 1,46,00,000 ہے۔ چین میں اسلام کی کرنیں پہلی صدی ہجری میں شروع ہوئی۔ اب یہاں دیکھو کتنے کہ پہلی صدی ہجری میں ہی طلوع ہو گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بعض مبلغین چین کے مشرقی ساحل تک پہنچ چکے تھے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا ملک کے دنیا کے الگ الگ ملکوں کی اگر تاریخ پڑھے ہوں گے تو اس تاریخ میں بات بتائی گئی ہے اور تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے ملکوں کی کیا کہ بولو ملکوں چلے گئے اور ملکوں میں جانے کے بعد وہاں مبلغ اسلام کو پھیلانے والا، اسلام کی تبلیغ کرنے والا، اسلام کو پھیلانے والا، تو مبلغین جو تھے اسلام کی ترویج کرنے والے جو تھے، اسلام کو پھیلانے والے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں وہاں پہنچ چکے تھے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے پہنچے تھے اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی۔ ایسوسی ایشن کے صدر دفتر کے بعد ہم نیوجے مسجد پہنچے جو بیجنگ کی سب سے قدیم اور سب سے بڑی مسجد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد 1000 سال پہلے تعمیر کی گئی۔ نیوجے ایک مسجد ہے، وہاں چلے گئے اور وہاں جانے کے بعد اس مسجد کو دیکھا تو تقریباً 1000 سال پہلے یہ مسجد کیا کی گئی تھی؟ تعمیر کی گئی تھی۔ بعد میں چین کے منگ خاندان کے زمانے میں اس کی توسیع اور اثر نو تعمیر ہوئی۔ 1000 سال پہلے بنی تھی، پھر اس کے بعد اس کی توسیع کی اور اس کو بڑھایا گیا۔ مسجد کا موجودہ ڈھانچہ اسی وقت سے چلا آتا ہے اور یہ اس دور کے مخصوص طرز تعمیر کا شاہکار ہے۔ مسجد کا اندرونی ہال تمام تر لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ آج بھی اپنے علاقے میں، اپنے ملکوں میں بھی دیکھیں گے تو پرانے جتنے بھی مکانات ہیں، حویلیاں ہیں، وہ آج بھی کیا کی ہے؟ لکڑی سے بنی ہوئی ہے، پرانی اور مضبوط بھی ہے۔ تو یہاں بھی یہ مسجد پوری لکڑی سے بنی ہوئی ہے۔ لکڑی پر نہایت شاندار اور دیرپا روغن ہے اور اس پر سونے کے پانی کا کام ہے۔ یہ چوبی عمارت اس قدر پائیدار ہے کہ تقریباً 500 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی آب و تاب میں فرق نہیں آیا، یعنی سالوں سال، صدیاں گزر گئی لیکن اس کی چمک اور اس کی دمک میں، اس کی روشنی میں ذرا بھی کمی نہیں آئی، بلکہ اس دوران پتھر کی بنی ہوئی بہت سی عمارتیں شدید زلزلوں میں تباہ ہو گئی، یعنی دیگر حالات آئے جیسے تباہی، مطلب قدرتی آفات ہے جس میں زلزلہ اکثر آتا رہتا ہے، تو ایسے زلزلے میں کئی عمارتیں تباہ ہو گئی، برباد ہوئی، لیکن اس مسجد کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا۔ لیکن اس عمارت کو زلزلوں سے بھی نقصان نہیں پہنچا۔ چین کے ثقافتی انقلاب کے بعد اس مسجد کو بند کر دیا گیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ 1979 میں اس کی مرمت کی گئی اور اسے نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ یعنی نیوجے جو مسجد ہے، اس مسجد کو کچھ حالات کی بنا پر بند کر دیا گیا تھا، لیکن 1979 میں اللہ نے اپنا فضل فرمایا، کرم فرمایا اور یہ مسجد پھر اپنی نمازیوں کے ساتھ کھل گئی اور آج بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں کیا پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ حالات ہے جس ملک میں مولانا محمد تقی عثمانی گئے تھے، ملک چین میں، تو وہاں کے انہوں نے حالات بیان کیے ہیں۔ اگلا جو حصہ ہے وہ آپ کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھایا جائے گا۔ السلام علیکم۔